نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام ارباب علم و دانش، آج آپ کے سامنے ذی الحج کے موضوع پر چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں والفجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فجر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے روزمرہ کی فجر بھی مراد لی ہے کہ ایک بابرکت وقت ہوتا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ 10 ذی الحج کی فجر ہے، اس دن حاجی اور پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، وہ بھی بابرکت جو ہے فجر ہوتی ہے۔ اور اس سے یوم عرفہ جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور یوم عرفہ اسے کہا جاتا ہے، وہ فجر بھی مراد لی ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ یوم عرفہ ہے۔ اور لیالی یہ جو 10 راتیں ہیں، اس سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ لیکن راجح اور مفتہ بھی جو قول ہے اور مفتہ بھی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ میرے ساتھیوں، فجر اور راتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت جہاں قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑی بات، ایک عمدہ چیز کی طرف امت کو ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے۔ یا جنت کی طرف ترغیب ہوتی ہے یا جہنم سے ڈراوا ہوتا ہے۔ ان قسم کھانے کے بعد اللہ نے فجر اور راتوں کی قسم کھانے کے بعد 3 بڑی قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک قوم عاد ہے، ایک قوم سمود ہے اور ایک قوم فرعون ہے۔ اور یہ تینوں قومیں اپنی اپنی جگہ اتنا بڑا قد کاٹ رکھتی تھی کہ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قد ایسے تھے جیسے کھجوروں کے درخت اور تنے ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر آندھی اور طوفان، اتنی تیز آندھی اور طوفان تھی کہ 1000 میل فی گھنٹہ رفتار بھی کہا جائے تو کم ہوگا۔ آندھی اور طوفان اور زلزلے کی شکل میں ان پہ عذاب آیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی ایسی حالت کر دی جیسے تنے، کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے، یوں اللہ نے ان کا حال کر دیا۔ دوسری قوم سمود ہے۔ قوم سمود بھی یہی کرتی تھی، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب لایا اور ان کے دل پھٹ کر کے رہ گئے۔ تیسری قوم فرعون ہے، جس کو ذات الاوتاد و فرعون ذی الاوتاد کہا قرآن نے، کہ فرعون وہ جو میخوں والا تھا، اتنا ظالم تھا کہ زندہ لوگوں کو میخیں لگا دیتا تھا، جس نے 90,000 لوگوں کو، بچوں کو قتل کیا، کئی ہزار حمل گرائے، اس ڈر میں کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نبی ہوگا اور جو کل میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ قوم عاد کو ہوا اور طوفان کا عذاب لایا، قوم سمود پہ چیخ کا عذاب لایا، اور قوم فرعون کو اللہ نے بحر کلثوم میں ڈبویا۔ جب بھی کوئی سپر پاور اپنے آپ کو کہتی ہے، اللہ اسے یوں ختم کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 3 سپر پاوریں آئی، برطانیہ، روس اور امریکہ، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یوں ہی قوم عاد، سمود اور قوم فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رہتی دنیا کو قرآن میں بتا دیا کہ میں اپنے نافرمانوں کا یوں حال کرتا ہوں۔ اب ذرا مسائل کی طرف آتے ہیں کہ ان راتوں کو، ان دنوں اور ان راتوں کو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ 1 سے 9 ذی الحج تک جو روزہ رکھتا ہے، روز ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو یوم عرفہ، اگر 8 روزے نہیں رکھتے، 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 سالوں کی عبادت کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ گزشتہ سال اور آئندہ سال کی عبادت کا اللہ رب العزت اسے ثواب بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگلی بات، ایام تشریق 5 دن ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر، 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے، مرد کے لیے اونچی آواز سے ایام تشریق میں
یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا واجب ہے. ایک دفعہ مرد کے لیے اونچی آواز سے اور عورت کے لیے فرضوں کے بعد آہستہ آواز سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں ان 10 راتوں کی اور ایام تشریق کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.